السلام علیکم، سیمریش اسٹاک کے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلے بڑھتے ہیں اپنے ناول سراب کے ایپیسوڈ 2 کی طرف، جس کی رائٹر ہیں اقصیٰ محمدی۔ نہیں اخلاص، تم نہیں جاؤ گے، اور کیا ضرورت ہے ایسی یونیورسٹی میں پڑھنے کی؟ اور بھی تو بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو محض لڑکیوں کے لیے ہیں۔ فجر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ ہی مجھے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے جو زیادہ تر یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا، اور جس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں یہ والی بیسٹ ہے۔ اخلاص نے آخری تیر پھینکا تھا جو نشانے پر لگ گیا تھا۔ یار تم نے اپنا مسئلہ لا کر رکھ دیا ہے، اور مجھے امی سے جاب کی اجازت چاہیے تھی۔ فجر نے آخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آپ ہی یار، آج میرا دن ہے، آپ کچھ دنوں کے بعد پوچھ لیجیے گا پلیز۔ اخلاص کا وہی معصوم لہجہ۔ ٹھیک، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہی فجر کی ہر جگہ شرط رکھنے کی عادت۔ تم وہاں مکمل حجاب پہن کر جاؤ گی، ٹھیک ہے آپ ہی؟ اخلاص نے جھٹ سے مان گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو پڑھائی کی بجائے اپنا سارا وقت فیشن کرنے میں گزار دیں۔ اسے اپنی پڑھائی سے مطلب تھا، اور وہ اسے پردے میں بھی کر سکتی تھی۔ سعدیہ بیگم کچن میں تھیں کہ اتنے میں فجر کو کچن میں آتے دیکھ کر چونک گئیں۔ السلام علیکم امی، فجر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فجر تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج رستہ کیسے بھول گئی؟ سعدیہ نے تشویش سے پوچھا تھا، اور ان کی بات پر فجر نے منہ بگاڑا تھا۔ امی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی کچن میں تو نہیں آتی، کبھی کبھار تو پانی پینے آ ہی جاتی ہوں، فجر نے تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ امی آج ہم آپ کی ہیلپ کرنے آئے ہیں، فجر نے اپنا مشن شروع کر دیا تھا۔ تم لوگوں کے حوالے اپنا کچن کر کے مجھے اس کا بیڑا غرق نہیں کرنا۔ سعدیہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اچھی طرح جانتی تھی، تبھی منع کر دیا تھا۔ امی پلیز نہ کرنے دیں، اب کے اخلاص بولی تھی۔ سعدیہ بیگم چولہا بند کر کے ان کی طرف مڑی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ ماں تھی، اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ دراصل امی اخلاص کو یونیورسٹی جوائن کرنی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ فجر نے بغیر تحمید باندھے بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے اداروں میں صرف بے حیائی ہوتی ہے۔ سعدیہ کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ اخلاص ایک کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ امی، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، میں مانتی ہوں کہ ایسے اداروں میں بہت سے لوگ بے حیائی کے لیے جاتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ سارے ایسے ہی ہوں۔ اور امی، کیا آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں ہے؟ فجر ان کو سمجھا رہی تھی۔ یہ فجر اس فجر سے بالکل مختلف تھی جو کچھ دیر پہلے خود ہی اسے منع کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب دفع ہو جاؤ تم دونوں۔ سعدیہ نے آخر ہار مان لی تھی۔ اخلاص جو کونے میں خاموش کھڑی تھی، خوشی سے اچھلتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ تھینک یو امی، وہ چہک کر بولی تھی۔ فجر کے پاس باتوں کا ہنر تھا، اور وہ اپنی باتوں سے کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ افندی ولا میں ہر طرف گہما گہمی تھی، بڑے بڑے سٹارز اور ڈائریکٹر لان میں جمع تھے۔ یہ شہریار کی ایوارڈ پارٹی تھی جہاں پر سب اسے مبارکباد دینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ شاویز کو ہمیشہ سے ایسی پارٹیز پسند تھیں، کیونکہ ایسی پارٹیز میں لڑکیوں کی کثیر تعداد ہوتی تھی، اور شاویز جب تک کسی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتا اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ اور اب بھی وہ لاؤنج میں کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ یو نو وٹ، سارا دن آج میں جتنی بھی لڑکیوں سے ملا ہوں، تم ان سب سے الگ ہو، تم ان سے بیوقوف بھی ہو۔ اور یہ آخری بات اس نے بس دل میں سوچی تھی۔ تھینکس، میں نے سنا ہے تمہارا کالج ختم ہو گیا، اور اب آگے کیا ارادہ ہے؟ سارا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ اس کے پاس شوبز کے ہر فرد کے متعلق معلومات ہوتی تھی، جن میں سے زیادہ تر غلط ہوتی تھی۔ میں یونیورسٹی جوائن کروں گا، شاویز نے جھٹ سے بولا تھا۔ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ یونیورسٹی جوائن کر لوں۔ بتاؤ کس یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ ہے؟ سارا نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ بحریہ یونیورسٹی، یک لفظی جواب آیا تھا، لیکن وہ بھی غلط۔ کون سا سبجیکٹ؟ ایک اور سوال کیا گیا تھا۔ انگلش مجھے بہت پسند ہے، ایک بار پھر سے غلط جواب دیا گیا تھا۔ اب مجھے بھی انگلش بہت پسند ہے، ہم دونوں ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتے ہیں، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شاویز نے بس سر ہلایا تھا اور ایکسکیوز کرتا آگے بڑھ گیا۔ البتہ اسے سارا پر رحم آیا تھا۔ اب بیچاری سے پوری بحریہ یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھرے گی۔ شہریار جو لان میں کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا، حسان کی آواز پر پیچھے مڑا تھا۔ میں نے سنا ہے جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو وہ جلدی مر جاتی ہیں۔ حسان نے ذومعنی بات کی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ کیوں مرتی ہے؟ شہریار نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تھا۔ البتہ اس کی بھوری آنکھوں میں ناپسندیدگی واضح تھی، کیونکہ وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی ہوتی ہے، اور اب اس کا مقدر صرف موت ہی ہوتا ہے۔ حسان نے شہریار کی بھوری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا تھا۔ غلط، وہ اس لیے مرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اوقات سے زیادہ پر پھیلا لیتی ہے۔ شہریار نے حسان کی بازی اسی پر الٹ دی تھی، اور اس کی بات پر حسان کے جبڑے تن گئے تھے۔ شہریار آگے بڑھ گیا تھا، اور حسان غصے میں اپنے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ مجھے کل ہی وہ ساری انفارمیشن چاہیے۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی حسان پھٹ پڑا تھا۔ صبر کرو، وہ بہت شاطر کھلاڑی ہے، اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا۔ دوسری جانب سے کسی کی سہمی آواز ابھری تھی۔ کیا مطلب نہیں نکال سکتے؟ اگر تم نہیں کرو گے تو میں کسی اور کو یہ کام دے دوں گا، حسان بغیر ادھر دیکھے تیزی سے بولا تھا، لیکن جلد ہی خود کو نارمل کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلا اور باہر پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اس نے حتمی انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہ صبح ملک ہاؤس میں بہت مصروف اتری تھی۔ یہ گھر باہر سے عام گھروں کی طرح تھا، لیکن اندر سے اسے بہت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ آپ ہی جلدی کریں، دیر ہو جائے گی۔ اخلاص جو نیچے لاؤنج میں فجر کا انتظار کر رہی تھی، چیخ کر بولی۔
نہیں ہوں گے لیٹ، دیکھو آ گئی میں، فجر اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ اب وہ دونوں کامسٹ یونیورسٹی جا رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ بعد وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ اخلاص نے وہاں کھڑے ہو کر ایک نظر اس عالیشان عمارت پر ڈالی تھی جو اپنے اندر کتنے لوگوں کے ہاتھ سے جائے کھڑی تھی۔ ان کے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی بھگ دوڑ مچ گئی تھی۔ ایک گاڑی اندر آئی تھی جس میں پولیس اہلکار بیٹھے تھے اور یہاں اخلاص کی حالت دیکھنے لائق تھی، لیکن فجر ایسے کھڑی تھی جیسے وہ روز اس کو دیکھتی ہو۔ نیوز والے جمع ہو گئے اور ان کے کچھ دیر بعد ہی یکے بعد دیگرے 4 گاڑیاں یونیورسٹی کے گیٹ میں داخل ہوئیں۔ گاڑیوں سے گارڈز جلدی جلدی نکل کر سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر رہے تھے اور پھر ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر تیسری گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ سفید رنگت اور نیلی آنکھوں والا شہزادہ بہت شان سے اترا تھا اور اس نے اترتے ہی رپورٹر اس پر جھپٹ گئے تھے۔ فجر اور اخلاص ایک کونے میں کھڑی یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ آپی یہ کون ہے؟ اخلاص سے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ گڑیا میری ابھی اس سے بات نہیں ہوئی ہے، فجر نے بظاہر نرمی سے کہا تھا اور اس کے بات پر اخلاص نے منہ بنایا تھا۔ السلام علیکم، یہ کون ہے جو بھی آئے ہیں؟ اخلاص کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور اس نے درد کو کم کرنے کے لیے آخر ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا تھا۔ یہ شاویز افندی، شہریار افندی کا بھائی ہے، اس لڑکی نے جوش سے بولا تھا، اور ابھی اخلاص اس سے کچھ اور پوچھتی کہ اس لڑکی کی فرینڈ نے اسے آواز دی تھی۔ کم اینی لک ہی سو ہینڈسم، اور پیچھے اخلاص ایسے کھڑی رہی جیسے وہ دونوں نام اس کے سر کے اوپر سے گزرے تھے۔ آپی یہ اس لڑکی نے کتنے مشکل نام لیے، کیا آپ ان کو جانتی ہو؟ اخلاص سخت جھنجھلا گئی تھی۔ میرے گڑیا تم ان کو چھوڑو اور اپنے ایڈمیشن پر توجہ دو، فجر نے اس کو گویا یاد دلایا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپی، ہمیں ان سے کیا کام بھلا؟ اخلاص اب دونوں پر مٹی ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ یور کلاسز ول بی اسٹارٹیڈ فرام ٹمارو، اطلاع دی گئی تھی۔ تھینک یو سر، فجر اور اخلاص اٹھ گئی تھیں کیونکہ انہوں نے ساری معلومات ان سے لے لی تھی۔ جیسے ہی وہ آفس کے دروازے تک پہنچے، ادھر سے شاویز آفس میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اخلاص نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، لیکن یہ بس ایک لمحے کے لیے تھا اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئی تھیں۔ افندی ولا میں معمول کی صبح اتری تھی اور سورج آج کچھ زیادہ ہی جوش میں تھا۔ شہریار تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ آفس پہنچ کر اس نے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ تقریباً دوسری گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں ویس کچھ پتہ چلا؟ شہریار نے کال کنیکٹ ہوتے ہی سوال کیا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، وہ فضول باتوں پر وقت ضائع نہیں کرتا اور شاید اس کے لیے خیریت پوچھنا بھی فضول تھا۔ ہاں پتہ چل گیا ہے، دوسری جانب سے جواب دیا گیا تھا۔ تو بتانے کی دعوت نامہ تیار کرواؤں؟ شہریار سخت غصے میں تھا۔ شہریار وہ تیرے قریب کا ہی کوئی ہے، تو خود سوچ، تیری انفارمیشن تک ایکسیس کس کو ہے؟ اویس نے اسے بس ایک ہنٹ دیا تھا، وہ جانتا تھا اب آگے شہریار خود کرے گا۔ شہریار نے جھٹ سے کال بند کی اور اب اپنے اندر اٹھتے ہوئے غبار کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔